بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قسط نمبر 1002، اعتراض نمبر 14۔ تبلیغ علماء کا کام نہیں، عوام کا کام ہے۔ جواب اعتراض نمبر 14۔ حاجی شبیر بھائی داجی دامت و برکاتہم برطانیہ کے تبلیغی جماعت کے امیر مقرر کر دیے گئے۔ دعوتی کام اور اس کا اسلوب۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد۔ علماء کا کام ہی تبلیغ ہے۔ حدیث: العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ جو کام انبیاء کا ہے وہی کام وارثین علماء کا ہوگا۔ اس مسئلے کی نزاکت کو صحابہ بخوبی جانتے تھے۔ سارے دینی ذمہ داریوں میں مشغول رہنے کے باوجود انہوں نے اپنی ساری توانائی دعوت اللہ میں صرف کر دی۔ حضرات صحابہ تمام کے تمام دعوت و تبلیغ کرتے تھے۔ خلفائے اربعہ اور طالبین علم یعنی حضرات اصحاب صفہ اور امت کے سارے مرد، عورتیں، بچے، بوڑھے، آقا، غلام، حاکم، محکوم، علماء، عوام، مہاجرین اور انصار، اور ان کے بعد تابعین، تبع تابعین، یعنی ہر کلمہ گو داعی اللہ تھا۔ مختصر یہ کہ بغیر دعوتی محنت کے زندہ رہا جا سکتا ہے، یہ خیال خام خیر القرون کے دور کے مسلمانوں کے ذہن میں بھولے سے بھی نہیں آ سکتا تھا۔ علماء کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ جو شخص علم حاصل کرنے کے لیے کسی راہ میں نکلا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کی راہ کو آسان فرما دے گا۔ فرشتے طالب علم سے خوش ہو کر اپنے پروں کو اس کے لیے پھیلاتے ہیں، اور عالم کے لیے زمین اور آسمان کی تمام مخلوقات اور سمندر کی مچھلیاں مغفرت کی دعا کرتی ہیں۔ ایک عالم کو ایک عابد پر اتنی ہی فوقیت حاصل ہے جتنی کہ 14ویں کے چاند کے ستاروں پر۔ علماء انبیاء کے وارث ہوتے ہیں، اور انبیاء دینار اور درہم کا وارث نہیں بناتے بلکہ علم کا وارث بناتے ہیں۔ لہٰذا جو شخص اس وراثت کا حقدار بنا تو اس نے نہایت عظیم شے حاصل کر لی۔ اس طرح سے اور بھی متعدد احادیث میں علماء کی اہمیت و فضیلت کا تذکرہ ہے۔ جب ہم اس پہلو سے اسلامی تاریخ پر نگاہ ڈالتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ الحمدللہ ہر دور میں ایسے علماء اور دانشور موجود رہے ہیں جنہوں نے نامساعد حالات میں اور سخت سے سخت مشکلات اور مصائب کا مقابلہ کر کے دعوت اسلام کا کام کیا اور اعلیٰ کلمت الحق کے لیے اپنی پوری قوت صرف کر دی۔ انہوں نے کسی بھی رکاوٹ یا مخالفت کی پرواہ نہیں کی، اپنی حیثیت اور بساط کی حد تک حق کو پھیلانے کی بھرپور کوشش اور جدوجہد کی، اور دونوں جہاں کی کامیابی اور سرخروئی سے ہمکنار ہوئے۔ داعی کے اوصاف۔ داعی کے سامنے ہمیشہ دعوت دین کی اہمیت، اس کی افادیت پیش نظر رہے۔ یہ حقیقت بھی سامنے رہنی چاہیے، اور یہ ایک مسلمہ اصول ہے کہ کام کے ساتھ ساتھ کام کو انجام دینے والے کی بھی اہمیت بڑھ جاتی ہے۔ کوئی بڑا اور اہم کام کسی چھوٹے یا غیر اہم شخص کے ذریعے انجام نہیں دیا جا سکتا، اور بڑا اور اہم وہی شخص ہوگا جو اس بڑے اور اہم کام کے لیے خود کو تیار کرے۔ کام کے اصول اور ضابطے سے صرف واقف ہونا ہی کافی نہیں، بلکہ ان اصولوں اور ضابطوں کو برتنے کا اسے سلیقہ بھی ہو۔ اسلام نے اپنے داعیوں کے کچھ اوصاف مقرر کیے ہیں۔ کوئی بھی داعی ان اوصاف سے آراستہ ہوئے بغیر دعوت کے کار عظیم کو نہیں انجام دے سکتا۔ ہم نہایت اختصار کے ساتھ ان میں سے چند صفات کا تذکرہ کریں گے جو ہر حال میں داعی کے لیے ناگزیر ہیں۔ اخلاص۔ اخلاص داعی کی ایک اہم صفت ہے۔ اسے دعوت و تبلیغ میں بنیادی حیثیت حاصل ہے۔ دعوت کا مقصد نام و نمود، عزت اور شہرت، مال و دولت یا جاہ اور منصب حاصل کرنا نہیں،
بلکہ اللہ کی رضا اور اس کی خوشنودی کا حصول ہونا چاہیے۔ اسے اللہ کے اس فرمان کو اپنا نصب العین بنانا چاہیے، قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ اے نبی آپ فرما دیجئے بالیقین میری نماز، میری ساری عبادت، میرا جینا اور میرا مرنا یہ سب خالص اللہ ہی کے لیے ہے جو سارے جہاں کا مالک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور مجھ کو اسی کا حکم ہوا ہے، اور میں سب ماننے والوں میں سب سے پہلا ہوں۔ دائی کا مطمح نظر صرف اجر و ثواب کا حصول ہونا چاہیے۔ ریاکاری، خودنمائی، شہرت طلبی یا مادی منفعت یا لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرنا ہرگز نہ ہونا چاہیے۔ دائی کے دل میں یہ اعتقاد راسخ ہو کہ کوئی بھی عمل نیت صالحہ اور اتباع شریعت کے بغیر قابل قبول نہ ہوگا۔ جس کام کی انجام دہی میں اتباع شریعت کا خیال رکھا جائے گا اور نیت صالح ہوگی، وہی کام قبول بارگاہ حق ہوگا۔ انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوی۔ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اور ہر انسان کو نیت ہی کے مطابق اجر حاصل ہوتا ہے۔ لہٰذا داعی کو خلوص اور للہیت کے ساتھ اپنی دعوت کے عمل کو انجام دینا چاہیے، تاکہ اس کی دعوت لوگوں کے لیے مؤثر اور خود اس کی ذات کے لیے ذخیر آخرت ثابت ہو۔ معیت الہیہ کا احساس۔ داعی کو اس بات کا یقین ہونا چاہیے کہ اللہ اپنے علم اور ادراک کے لحاظ سے ہم وقت اس کے ساتھ ہیں۔ وہی اس کی التجاؤں اور فریادوں کو سنتا ہے، اس کے جملے احوال و کوائف کو دیکھتا ہے، اس کی مشکل کشائی کرتا ہے اور اسے دشمنوں کے مکر و دجل سے محفوظ رکھتا ہے، اور وہی تنہ تنہا ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ کی اس معیت کے احساس میں داعی کی کامیابی کا راز پنہا ہے۔ یہ احساس داعی کے اندر عزم اور حوصلہ، شجاعت اور بہادری، ثابت قدمی اور کلفتوں پر صبر کی صلاحیت پیدا کرتا ہے، جبکہ اس احساس سے عاری شخص بزدلی، پست ہمت، ڈر، خوف اور بے صبری کا شکار ہو جاتا ہے۔ انبیاء اکرام علیہم السلام کی سیرتوں کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو اس بات پر روشنی پڑتی ہے کہ وہ کامل عزم و ہمت اور خدائے واحد کی نصرت پر یقین کے ساتھ جابر و ظالم قوموں کو دعوت دین پہنچاتے رہے اور ان کی ایذا رسانیوں پر صبر کرتے رہے۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت مدینہ کے وقت غار ثور میں روپوش ہیں۔ مشرکین مکہ آپ کی تلاش میں غار کے دہانے تک پہنچتے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ آپ کی ہمراہ ہیں۔ کہتے ہیں، اے اللہ کے رسول، اگر ان میں سے کوئی بھی اپنی نگاہ ہمارے قدم کی جانب ڈالے گا تو ہمیں ضرور دیکھ لے گا۔ آپ نے فرمایا، ابوبکر، غار میں ہم 2 آدمی ہیں اور ہمارے ساتھ تیسرا اللہ ہے، وہ ہماری حفاظت فرمائے گا۔ غزوہ حنین کے موقع پر یکایک تیروں کی بوچھار کی تاب نہ لا کر صحابہ کرام کچھ دیر کے لیے پیچھے ہٹتے ہیں، لیکن خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ اشعار پڑھتے ہوئے پوری شجاعت کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں، یاد رکھو میں جھوٹا نبی نہیں ہوں، میں عبد المطلب کی اولاد ہوں۔ اللہ کی ذات پر کامل اعتماد اور رب تعالیٰ کی معیت کا احساس یہ داعی کی اصل پونجی ہے، اور یہی احساس انبیاء علیہم السلام کا اسوہ ہے۔ لہٰذا ہر داعی کو اپنے اندر یہ وصف پیدا کرنا چاہیے تاکہ دعوت کا کام بلا خوف و خطر پوری شجاعت کے ساتھ انجام پا سکے۔ برطانیہ میں امیر مقرر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، امارت ایک امانت ہے، یعنی یہ عزت یا فائدہ حاصل کرنے کا ذریعہ نہیں بلکہ اللہ کی طرف سے دی گئی بھاری ذمہ داری ہے۔ یہ حدیث قیادت، اختیار اور منصب کے اسلامی تصور کو نہایت مختصر مگر انتہائی گہرے انداز میں واضح کرتی ہے۔ مثلاً امارت اعزاز نہیں بلکہ امانت ہے، اور اسلام میں عہدہ فخر کی چیز نہیں، طاقت دکھانے کے لیے نہیں اور ذاتی فائدے کا ذریعہ نہیں، بلکہ یہ اللہ کی امانت اور سخت جواب دہی کی چیز ہے جس کا حساب قیامت کے دن لیا جائے گا۔ امانت کا مطلب جواب دہی ہے۔ جو شخص امارت پاتا ہے اس پر لازم ہے کہ وہ عدل قائم کرے، دین اور دعوت دین کا حق ادا کرے، کمزوروں کا خیال رکھے اور ذاتی خواہشات کو قربان کرے،
کیونکہ امانت میں خیانت اللہ کے یہاں سخت گرفت کا سبب بنتی ہے۔ عمارت کے انجام کے بارے میں دیگر حدیث میں فرمایا کہ قیامت کے دن عمارت ندامت کا سبب بنے گی سوائے اس کے جس نے اسے حق کے ساتھ نبھایا ہو۔ اس لیے اصل کامیابی منصب پانے میں نہیں بلکہ امانت ادا کرنے میں اور منصب عمارت نبھانے میں ہے۔ اے اللہ، ہمیں ہر امانت کو صحیح طور پر ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں عدل، دیانت اور خوف خدا نصیب فرما، ہمیں منصب کی محبت اور حرص سے بچا، اور اگر کوئی ذمہ داری مل چکی ہے تو اسے تیری رضا کے مطابق نبھانے کی طاقت عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ ماہانہ مشورہ ڈیوزبری UK۔ اس مہینے ملک کے ماہانہ مشورہ یعنی 17 جنوری کو سارے ملک کے ذمہ دار ساتھیوں اور ملک کی شورا نے متفقہ طور پر حاجی شبیر بھائی داجی صاحب دامت و برکاتہم کو برطانیہ یعنی UK کا امیر تبلیغ جماعت مقرر فرمایا، اور اس کا اعلان بھی ہوا ماشاءاللہ، اور مجمع میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ جس طرح ہمارے حافظ پٹیل صاحب نور اللہ مرکدہ پر برطانیہ کے سارے ساتھی جمع تھے، اسی طرح حاجی شبیر بھائی داجی صاحب دامت و برکاتہم پر بھی سب کے سب جمع ہیں، متحد ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس اجماع قلوب کو قبول فرمائیں۔ الحمدللہ برطانیہ کے دعوتی کام کو امیر کی گود میسر آ گئی۔ اب ملک کا دعوتی کام تیزی کے ساتھ ترقی کرے گا انشاءاللہ۔ جس طرح حضرت جی رابع مولانا محمد سعد صاحب دامت و برکاتہم کی عالمی عمارت کے وقوع پذیر ہونے کے بعد سارے عالم کا دعوتی کام راکٹ کی سپیڈ سے ترقی کرنے لگا، 8 سال کی قلیل مدت میں لاکھوں جماعتیں نکلی، اور علماء کی سال کی جماعتیں ہزاروں کی تعداد میں نکل پڑی۔ اب 2026 میں علماء کے سال کی تقریباً 3500 جماعتیں سارے عالم میں کام کر رہی ہیں۔ تقریباً ملکوں میں امیروں کا تقرر ہو چکا ہے، اور ابھی کچھ باقی ہیں، وہ بھی انشاءاللہ بہت جلد ہو جائیں گے۔ یہ سب برکات ہیں دعوتی کام کو سیرت طیبہ پر انجام دینے کی۔ اللہ تعالیٰ دعوتی کام کی اور کام کرنے والوں کی، عالمی مرکز نظام الدین کی اور حضرت جی رابع اور ان کے صاحبزادگان اور تمام رفقا کی پوری حفاظت فرمائیں، اور انسانیت کی عمومی ہدایت کے فیصلے فرمائیں۔ آمین آمین آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔